أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، لا تكلف نفس إلا وسعها، لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده، ولا مولود له بولده، وعلى الوارث مثل ذلك، فإن أراد فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما، وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف، واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر وعشرا، فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف، والله بما تعملون خبير. ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم
أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكروهن ولكن لا تواعدوهن سرا ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين صدق الله العظيم. اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. اور مائیں اپنے بچوں کو پورے 2 سال دودھ پلائیں. یہ حکم اس شخص کے لیے ہے جو پوری مدت تک دودھ پلوانا چاہے، اور دودھ پلانے والی ماؤں کا کھانا اور کپڑا دستور کے مطابق باپ کے ذمہ ہوگا. کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دی جاتی، نہ تو ماں کو اس کے بچے کے سبب نقصان پہنچایا جائے اور نہ باپ کو اس کی اولاد کی وجہ سے نقصان پہنچایا جائے، اور اسی طرح نان و نفقہ بچے کے وارث کے ذمہ ہے. اور اگر دونوں یعنی ماں باپ آپس کی رضامندی اور مشورے سے بچے کا دودھ چھڑانا چاہیں تو ان پر کچھ گناہ نہیں. اور اگر تم اپنی اولاد کو دودھ پلوانا چاہو تو تم پر کچھ گناہ نہیں، بشرطے کہ تم دودھ پلانے والیوں کو دستور کے مطابق ان کا حق جو تم نے دینا طے کیا تھا دے دو، اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس کو دیکھ رہا ہے. اور جو لوگ تم میں سے مر جائیں اور عورتیں چھوڑ جائیں تو عورتیں 4 مہینے اور 10 دن اپنے آپ کو روکے رہیں، اور جب یہ عدت پوری کر چکیں اور اپنے حق میں پسندیدہ کام یعنی نکاح کر لیں تو تم پر کچھ گناہ نہیں، اور اللہ تمہارے سب کاموں سے واقف ہے. اگر تم کنایا کی باتوں میں عورتوں کو نکاح کا پیغام بھیجو یا نکاح کی خواہش کو اپنے دلوں میں مخفی رکھو تو تم پر کچھ گناہ نہیں. اللہ کو معلوم ہے کہ تم ان سے نکاح کا ذکر کرو گے، مگر ایام عدت میں اس کے سوا کے دستور کے مطابق کوئی بات کہہ دو. پوشیدہ طور پر ان سے قول و قرار نہ کرنا، اور جب تک عدت پوری نہ ہو لے
نکاح کا پختہ ارادہ نہ کرنا، اور جان رکھو کہ جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اللہ کو سب معلوم ہے، تو اس سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ اللہ بخشنے والا اور بردبار ہے۔ اور اگر تم عورتوں کو ان کے پاس جانے یا ان کا مہر مقرر کرنے سے پہلے طلاق دے دو تو تم پر کچھ گناہ نہیں، ہاں ان کو دستور کے مطابق کچھ خرچ ضرور دو، یعنی مقدور والا اپنے مقدور کے مطابق دے اور تنگ دست اپنی حیثیت کے مطابق۔ نیک لوگوں پر یہ ایک طرح کا حق ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ابھی آپ دوسرے پارے میں سورہ بقرہ کی آیات 233 تا 236 کی تلاوت اور ترجمہ سننے کی سعادت حاصل کر رہے تھے۔ تلاوت فرما رہے تھے قاری عبدالرب ارشد۔ ہدیہ درود و سلام بحضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور جو شخص گناہ کے بعد توبہ کر لے اور نیکوکار ہو جائے تو اللہ اس کو معاف کر دے گا، جو کچھ شک نہیں کہ اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ حمد و ثنائے رب جلیل۔ دل میں ہے یاد تیری، لب پر ہے نام تیرا، دل میں ہے یاد تیری، لب پر ہے نام تیرا، آسودہ جہاں ہے اب یہ غلام تیرا، آسودہ جہاں ہے، رہتا ہے جس کے لب پر ہر وقت نام تیرا، اس پر بڑا کرم ہے، رب نام تیرا، اس پر بڑا کرم ہے، رب نام تیرا، دل میں ہے یاد تیری، کیا تیری ذات تک ہو ادراک کی رسائی، کیا تیری ذات تک ہو
ادراک کی رسائی آئے نہ جو سمجھ میں، وہ ہے مقام تیرا، آئے نہ جو سمجھ میں، وہ ہے مقام تیرا، دل میں ہے یاد تیری، گلشن کے رنگ و بو نے تیرا پتہ بتایا، گلشن کے رنگ و بو نے تیرا پتہ بتایا، غنچے کی مسکراہٹ لائی پیام تیرا، غنچے کی مسکراہٹ لائی پیام تیرا، دل میں ہے یاد تیری، تیری تجلیوں تک کرتا ہے رہنمائی، تیری تجلیوں تک کرتا ہے رہنمائی، مہر مبین تیرا ماہ تمام تیرا، مہر مبین تیرا ماہ تمام تیرا، دل میں ہے یاد تیری، لب پر ہے نام تیرا، دل میں ہے یاد تیری۔ نذرانہ حمد پیش کر رہے تھے سعید احمد، کلام تھا شیوا بریلوی کا۔ قرآنی آیات اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احترام ہم سب پر فرض ہے۔ تعزیرات پاکستان کے سیکشن 295B کے تحت قرآن پاک کی توہین قابل سزا جرم ہے، جس پر عمر قید کی سزا ہو سکتی ہے۔ اس کو گندگی یا ردی میں نہ پھینکا جائے۔ آئیے اب تقاریر کے سلسلے درس حدیث میں حافظ حفظ الرحمن عثمانی کی گفتگو سنتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من خرج فی طلب العلم فهو فی سبیل اللہ حتی یرجع۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص علم حاصل کرنے کے لیے نکلا وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں ہے جب تک کہ واپس لوٹ نہ آئے۔ کسی بھی قوم یا معاشرے کی ترقی کا ضامن علم ہے۔ اسلام جو کہ دین فطرت ہے، اس نے شروع سے ہی علم حاصل کرنے کی نہ صرف حوصلہ افزائی کی بلکہ اسے فرض قرار دیا ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، یعنی علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو شخص علم حاصل نہیں کرتا وہ اسلامی فریضے سے غافل ہے، جس کے بارے میں آخرت میں سوال کیا جائے گا اور دنیا میں جہالت کے نقصانات بھی اٹھانا پڑیں گے۔ اسلام نے تعلیم کو جتنی اہمیت دی ہے، اس کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ پہلی وحی میں
پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، یعنی اپنے رب کے نام سے پڑھیے جس نے پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف امت سے معلم کی حیثیت سے کروایا۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 151 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمت ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون، یعنی جیسا کہ ہم نے تم میں ایک رسول بھیجے جو تم میں سے ہی ہیں، وہ رسول تم پر ہماری آیات پڑھتے ہیں اور تمہیں پاک کرتے ہیں اور تمہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں اور تمہیں ایسی باتیں سکھلاتے ہیں جنہیں تم نہیں جانتے تھے۔ علم کے ذریعے ہی اللہ تعالیٰ نے انسان کو تمام مخلوقات پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ علم کے ذریعے ہی انسان ایمان و یقین میں پختگی حاصل کرتا ہے، بھٹکے ہوئے لوگوں کو سیدھا راستہ دکھاتا ہے، دشمن کو دوست بناتا ہے اور دنیا میں امن و امان کی فضا پیدا کرتا ہے۔ اسی وجہ سے حاملین علم کی قرآن و حدیث میں بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ جیسا کہ آج کے درس میں جو حدیث پڑھی گئی ہے اس میں بتلایا گیا کہ علم کے حصول میں نکلنے والا شخص در حقیقت اللہ کے راستے میں نکلا ہوا ہے۔ سورہ الزمر آیت نمبر 9 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب، یعنی آپ فرما دیجئے کہ کیا علم رکھنے والے اور علم نہ رکھنے والے یہ برابر ہو سکتے ہیں؟ بے شک نصیحت وہی حاصل کرتے ہیں جو عقل والے ہیں۔ جامع ترمذی میں حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک عالم کی برتری ایک عبادت گزار پر ایسی ہے جیسے میری فضیلت تم میں سے کسی ادنا شخص پر، اور پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے اور زمین و آسمان کی ہر چیز، یہاں تک کہ بلوں میں رہنے والی چیونٹیاں اور سمندر کی مچھلیاں بھی علم سکھانے والے کے لیے دعا کرتی ہیں۔ سنن ابن ماجہ میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے سے باہر تشریف لائے، مسجد نبوی میں داخل ہوئے تو وہاں 2 حلقے لگے ہوئے تھے۔ ایک جماعت قرآن کی تلاوت اور دعا میں مشغول تھی اور دوسری جماعت تعلیم و تعلم میں مصروف تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دونوں بھلائی پر ہیں، یہ حلقہ قرآن پڑھ رہا ہے اور دعا کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ چاہے تو اس کی دعا قبول فرمائے یا نہ فرمائے، اور دوسری جماعت تعلیم و تعلم میں مشغول ہے، یہ زیادہ بہتر ہے۔ اور پھر فرمایا، میں تو معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دوسری جماعت کے ساتھ بیٹھ گئے۔ علم اور اہل علم کی فضیلت صرف یہ نہیں ہے کہ انہیں دنیا کی تمام چیزوں پر فضیلت دی گئی ہے، اور جب تک وہ اس میں مشغول ہیں اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوق ان کے لیے دعائیں کرتی ہیں، بلکہ اہل علم کا مقام و مرتبہ اس اعتبار سے بھی بہت بلند ہے کہ انہیں انبیاء علیہم السلام کا وارث اور جانشین قرار دیا گیا ہے۔ علم کا دائرہ بہت وسیع ہے۔ قرآن میں جہاں بھی علم کا تذکرہ کیا گیا ہے ان میں سے اکثر مقامات پر مطلق علم کا ذکر ہے، جس سے معلوم ہوا کہ علم اپنی ذات کے اعتبار سے لامحدود ہے۔ قرآن مجید میں متعدد مقامات پر اہل ایمان کو علم حاصل کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اس میں دینی علوم کے ساتھ ساتھ دیگر علوم بھی شامل ہیں، بلکہ ان آیات کی تلاوت کی جائے تو واضح ہوتا ہے کہ آج ہم جن کو سائنس اور ٹیکنالوجی کا علم کہتے ہیں اس کے حصول پر خاص توجہ دلائی گئی ہے۔ کسی مقام پر کہا گیا، تم عقل سے کام کیوں نہیں لیتے، میری نشانیوں پر غور کیوں نہیں کرتے، کہیں فرمایا تم اپنی صلاحیتوں کو کام میں کیوں نہیں لاتے۔ اس بارے میں یہ بات ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ اسلام ایسے علم سے بیزاری کا اظہار کرتا ہے جس میں کوئی نفع نہ ہو۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ، میں تجھ سے ایسے علم سے پناہ چاہتا ہوں جو نفع نہ پہنچائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا مانگی، اللہم انی اسألک علما نافعا، اے اللہ میں تجھ سے علم نافع کا سوال کرتا ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو علم نافع اور عمل صالح کی مکمل سعی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کے لیے اس علم و عمل کو نجات کا ذریعہ بنائے، آمین۔
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ تقاریر کے سلسلے درس حدیث میں گفتگو کر رہے تھے حافظ حفظ الرحمن عثمانی۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اگر تم کسی کو اپنا دوست بناؤ تو اس کے بارے میں کسی سے مت پوچھو، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ اس کا دشمن ہو اور تمہیں غلط بتا دے اور تم دونوں میں ناراضی ہو جائے۔ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آئے نبی کے منبر و محراب سامنے، آئے نبی کے منبر و محراب سامنے، بہرے سکوں کھلے ہیں کئی باب سامنے، کیوں جگمگا اٹھے نا شب تار زندگی، کیوں جگمگا اٹھے نا شب تار زندگی، جب ہو رخ رسول کا مہتاب سامنے، پایا ہے لطف سرور عالم کو چارہ ساز، پایا ہے لطف سرور عالم کو چارہ ساز، جب ہو نہ کوئی صورت اسباب سامنے، جب ہو نہ کوئی صورت اسباب سامنے، اس زور سے یہاں پہ دھڑکنا روا نہیں، ان کا حرم ہے اے دل بے تاب سامنے، ان کا حرم ہے اے دل بے تاب سامنے، آئے نبی کے منبر و محراب سامنے۔ حفیظ طائب کا نعتیہ کلام پیش کر رہے تھے الطاف الرحمن پاشا۔ آئیے اب اعلیٰ اخلاقی اقدار کے سلسلے روشنی میں ڈاکٹر محمد کاشف شیخ کی گفتگو سنتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العالمین نے اپنے پاک پیغمبر
سرکار دو عالم احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنا کلام نازل فرمایا. اور قرآن حکیم ایک ایسا کلام ہے کہ جس کی مثل، جس کا بدل کوئی پیش نہیں کر سکتا. جیسے اللہ رب العالمین کی ذات کے بارے میں قرآن حکیم کا یہ کہنا ہے لیس کمثلہ شیء، کہ اللہ رب العالمین کی ذات کی طرح کوئی چیز نہیں ہے، اس کا کوئی ثانی نہیں ہے. ولم یکن لہ کفوا احد، اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے، اس کا کوئی ثانی نہیں ہے، اس کا کوئی بدل نہیں ہے. اسی طرح اللہ رب العالمین کے کلام کا، قرآن حکیم جو آخری کتاب اللہ رب العالمین نے نازل فرمائی، اس کا بھی کوئی ثانی نہیں، کوئی بدل نہیں، کوئی مثل نہیں، اور کوئی اس جیسا کلام پیش نہیں کر سکتا. عرب میں بہت سے شعراء اپنا کلام پیش کیا کرتے تھے، اور عرب جیسا کہ اپنے نام سے واضح ہے، عرب فصیح و بلیغ کو کہتے ہیں. فصاحت اور بلاغت کے اعتبار سے عرب جو ہیں وہ نمایاں سمجھے جاتے تھے، اور خود لفظ عرب کے اندر یہ مفہوم پایا جاتا ہے افصح الناس، یعنی جو سارے انسانوں میں زیادہ فصاحت و بلاغت والے ہیں، جن کا گفتگو کا انداز غیر معمولی ہے. تو عرب اپنے آپ کو تو فصیح و بلیغ سمجھتے تھے، اور اپنے علاوہ باقی قوموں کو وہ عجم کہا کرتے تھے. عجم کا مطلب ہے کہ گونگا، یعنی باقی لوگ جو ہیں وہ عربوں کے مقابلے میں گونگے ہیں جیسے. تو یہ ان کا اپنے کلام کے اوپر، اور اس کلام میں ظاہر ہے کہ زیادہ تر جو حیثیت حاصل ہوتی ہے وہ شاعری کو حاصل ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو کلام نثر کی صورت میں ہوتا ہے، پروز ہوتا ہے، تو وہ بھی یقیناً اس کی بھی ایک حیثیت ہوتی ہے. قصہ گوئی عربوں کے ہاں بڑی معروف تھی، شاعری کے علاوہ قصہ گوئی کا ان کے ہاں، اور رات رات بھر قصہ گوئی کی محفلیں منعقد کرنا یہ ان کا رواج رہا ہے. تو یہ قرآن حکیم کے نزول کے زمانے تک بھی عرب کے اندر جو شاعری تھی وہ ظاہر ہے کہ وہ سرداروں کی تعریف و توصیف پر مبنی ہوتی تھی، یا جو ان کے داستانیں ہوتی تھیں، حکایات ہوتی تھیں، وہ اس میں بیان کی جاتی تھیں، یا عشق اور محبت اور رومانوی جو تذکرے ہیں وہ ان کی شاعری کا حصہ ہوا کرتے تھے. اور آج بھی اگر آپ ان کے کلام کا جو حصہ ہے جس کو سبع المعلقات کہا جاتا ہے، 7 وہ قصیدے یا مجموعے شاعری کے جو خانہ کعبہ میں لٹکائے گئے تھے، سبع المعلقات، معلقہ کہتے ہیں جو لٹکایا گیا ہو. تو یہ ان کا ایک رواج تھا کہ جیسے امرؤ القیس عربوں کا سب سے نمایاں شاعر سمجھا جاتا ہے، اور اسی طرح سے اور بھی ہیں، وہ یہ کرتے تھے کہ جو مقابلے ہوتے تھے ان کے شاعری کے، اور اس میں جو ٹاپ آف دی لسٹ ہوتا تھا، یعنی جو سر فہرست ہوتا تھا، جو مقابلہ جیت جاتا تھا، یا جو کلام پیش ہوتے تھے ان میں سے جو سب سے زیادہ جس کو مقبولیت حاصل ہوتی تھی اور پذیرائی ملتی تھی، تو اس کو وہ خانہ کعبہ کی دیوار پر لٹکا دیا کرتے تھے، اور وہ کہلاتے تھے معلقات. اس طرح کے 7 معلقات سبع المعلقات کہلاتے ہیں، کہ جو ہمارے ہاں آج بھی ان کو جو لٹریچر کے حوالے سے جو پڑھتے ہیں عربک لٹریچر، تو وہ ان کا مطالعہ کرتے ہیں، ان کو سمجھتے ہیں، اور اس سے پڑھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ عربی زبان جس دور میں قرآن حکیم نازل ہوا اس زمانے میں عربی زبان کا اسلوب اور آہنگ کیا تھا. بہرحال ہم اپنی بات کی طرف آتے ہیں کہ اس انداز سے وہ جو رواج تھا وہ کیسے ختم ہوا. وہ سلسلہ ختم ہو گیا جب قرآن حکیم کی سورہ الکوثر نازل ہوئی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر
فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمائی، اب آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے، آپ کا دشمن ہی ناکام و نامراد ہونے والا ہے۔ یہ 3 آیات ہیں، انتہائی مختصر صورت ہے، اور یہ کوئی شاعری نہیں ہے، اللہ کا کلام ہے۔ لیکن جب اس کو خانہ کعبہ پر ان 3 آیات کو جو دستیاب اس وقت ہوتا تھا، چمڑے ہوتے تھے یا ورق ہوتے تھے یا جو اس نوعیت کی جو بھی دستیاب مواد ہوتا تھا، اس پہ لکھ کر کسی نے اس کو خانہ کعبہ کی دیوار پر اسی جگہ پر آویزاں کر دیا کہ جہاں عربی شاعری کے مجموعے اور جو نمایاں شعراء کے مجموعے ہوتے تھے وہ آویزاں کیے جاتے تھے۔ تو جب وہ آیات جب وہاں آویزاں کر دی گئیں تو پھر شعراء نے سوچا اس کی تو مثل کوئی کلام آ ہی نہیں سکتا، یعنی وہ قاصر آ گئے اس کو، اتنا اختصار، اتنی جامعیت، اتنے مفاہیم، تو اس پر پھر وہاں سے جو ہے یعنی اللہ کے کلام کی وجہ سے جو اعجاز ہے اللہ کے کلام میں، وہاں سے پھر ان شعراء کا وہ کلام آویزاں ہونا بند ہو گیا، کیونکہ اس کلام کے بدل کوئی کلام نہیں ہو سکتا تھا۔ حالانکہ یہ وہ دور تھا کہ جب مکہ مکرمہ میں ابھی اسلام چند لوگوں نے قبول کیا تھا، اور اس دور میں ہی یہ سلسلہ ہو گیا۔ تو یہ اس سے ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کا کلام بے بدل ہے، بے مثل ہے، اور اس کا اندازہ مسلمانوں کو ہونا چاہیے، اور اس کے مطابق ہی مسلمانوں کو اللہ کے اس کلام کے حوالے سے اپنے تعلق کو، اپنی نوعیت کو استوار کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس کی توفیق دے، آمین۔ اعلیٰ اخلاقی اقدار کے سلسلے روشنی میں گفتگو کر رہے تھے ڈاکٹر محمد کاشف شیخ۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، مسلمان جمعے کی نماز کو ترک نہ کریں ورنہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر لگا دے گا اور وہ غافل ہو جائیں گے۔ ادب سے رہتے ہیں اہل نظر مدینے میں، ادب سے رہتے ہیں اہل نظر مدینے میں، قیام کرتے ہیں با چشم تر مدینے میں، قیام کرتے ہیں با چشم تر مدینے میں، فضائے نور میں ہر وقت سانس لیتے ہیں، فضائے نور میں ہر وقت سانس لیتے ہیں، وہ خوش نصیب کے جن کے ہیں گھر مدینے میں، وہ خوش نصیب کے جن کے ہیں گھر مدینے میں، ادب سے رہتے ہیں اہل نظر مدینے میں، یہی مقام تھا مقصود
زندگی ان کا یہی مقام تھا مقصود زندگی ان کا سکون پاتے ہیں سب دیدہ ور مدینے میں سکون پاتے ہیں سب دیدہ ور مدینے میں ادب سے رہتے ہیں اہل نظر مدینے میں وجود جن کے ہیں حب نبی کے آئینے وجود جن کے ہیں حب نبی کے آئینے ملے ہیں ایسے بھی مجھ کو بشر مدینے میں ملے ہیں ایسے بھی مجھ کو بشر مدینے میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سماعت فرما رہے تھے نذیر حسین نظامی کی آواز میں. کلام تھا حافظ لدھیانوی کا. آپ نے پوچھا ہے. سامعین، آپ کے دینی اور سماجی مسائل کا حل قرآن و سنت کی روشنی میں پیش کر رہے ہیں پروفیسر ڈاکٹر حبیب الرحمن عاصم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کے اس پروگرام کے حوالے سے ہمیں گاؤں زیدہ ضلع ثوابی سے سید ادریس باچا خان صاحب نے خط لکھا ہے. آپ نے اپنے اس دکھ کا اظہار کیا ہے جس دکھ کو ہر ایک مسلمان پاکستان کا رہنے والا ہو یا پاکستان سے باہر اس کو محسوس کرتا ہے، اور جسے بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا تھوڑا بہت علم بھی ہے، وہ یہ جانتا ہے کہ سود اللہ تعالیٰ کی طرف سے حرام کردہ ایک عمل ہے، اور بڑی سختی کے ساتھ اللہ نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تھی مکہ میں تو اس وقت سود رائج تھا. تو سید ادریس باچا صاحب یہ لکھتے ہیں کہ سود کی وجہ سے پاکستان میں بہت پریشانی ہے، اس کا سارا نظام برباد ہو رہا ہے. ہمیں اللہ کی پکڑ سے بچنے کے لیے سود کو چھوڑنا چاہیے، اور ذرائع ابلاغ کے ذریعے سے بھی اس پیغام کو عام کرنا چاہیے، اور جہاں بھی کوشش ہو سکتی ہے اس کوشش میں ہمیں حصے دار بننا چاہیے. سید ادریس باچا صاحب جو ہیں وہ نہ صرف ایک سوال کی کیفیت میں بلکہ ایک تعلیم کے انداز میں بھی اس بات کو کہہ رہے ہیں. سید صاحب یقیناً آپ کی یہ بات 100% درست ہے. اللہ نے بالکل واضح اور کھلے انداز میں یہ بات اپنی کتاب میں یعنی قرآن مجید میں بتائی ہے، اور فرمایا ہے کہ لوگوں سود حرام کر دیا گیا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور اس سے پہلے جو بھی سود کا لین دین تھا اس سود کے لین دین کو ختم کر دینا چاہیے، اور اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو پھر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ. قرآن مجید کا کوئی حکم بھی اتنا کھلا اور اتنا واضح اس انداز کا نہیں ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے غصے اور غضب کا اتنی شدت کے ساتھ اظہار کیا ہو. لیکن بدقسمتی ہے کہ ہم جس نظام میں جکڑے ہوئے ہیں اس میں گزشتہ تمام مدت میں نہ صرف اس مکروہ اور حرام کام کو
جائز رکھا گیا اور بلکہ اس کو رواج دیا گیا، اس کی ترقی کے لیے قوانین بنائے گئے، اس کو ترقی دینے کے لیے ادارے وجود میں آئے، اور پورا کا پورا مملکت کا نظام جو ہے، جو معاشی نظام ہے، وہ اس کے اندر اس طرح جکڑا ہوا ہے کہ جیسے امر بیل نے درختوں کو جکڑ لیا ہوتا ہے اور آہستہ آہستہ پورا درخت جو ہے وہ سوکھ جاتا ہے، اس کی تازگی ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ واضح حکم ہے، اور اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سود کو گھٹاتا ہے اور صدقے کو بڑھاتا ہے۔ تو اس اعتبار سے تو کوئی شک ہونا ہی نہیں چاہیے کہ جس بات کو اللہ تعالیٰ نے اتنے کھلے انداز میں بیان کیا ہے، سود کے لین دین کی وجہ سے معیشت کسی صورت میں ترقی نہیں کرے گی، اور اس کی وجہ سے بلکہ نحوست، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور اس کی طرف سے پکڑ کے مختلف انداز وہ اختیار کیے جا رہے ہیں اور کیے جائیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا باقاعدہ اعلان ہے، اس کی طرف سے ایک وارننگ ہے۔ اب اس صورت میں ہمیں دو حوالوں سے کام کرنا چاہیے۔ ایک تو یہ خوشائند بات ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس کی توفیق ان کو مزید دے، اور جو بات باقاعدہ حکومت پاکستان کی طرف سے اعلان کی گئی، بتائی گئی، اور پاکستان کے شرعی عدالت ہے اس کی طرف سے بھی باقاعدہ اس کا حکم جاری کیا گیا، اور وزیر خزانہ نے بھی اس کا اعلان کیا کہ ہم عنقریب سود کے سارے نظام کو آہستہ آہستہ تدریج کے ساتھ ختم کر دیں گے۔ 2-3 بار پہلے بھی اس بات کی کوشش ہوئی، تو ہم تو یہ دعا کرتے ہیں اور اس بات پر زور بھی دیتے ہیں، اور آپ کی یہ بات ان تک پہنچاتے بھی ہیں کہ سود اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک لعنت ہے، جس سے ملک مسلسل بربادی اور تباہی کی طرف جا رہا ہے اور معاشی تنگی میں اضافہ ہو رہا ہے۔ تو اس کو ایک باقاعدہ آرڈر کے ذریعے سے نظام کے طور پر اختیار کرنا چاہیے، اور اس سود کے معاملات کو آہستہ آہستہ کم کر کے مکمل طور پر اس کو ختم کر دینا چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ کام بہت مشکل ہے، بلکہ اس کام کو کرنے میں جہاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسانی ملے گی، اس کی برکت ملے گی، وہاں ہمیں اس دنیا میں زندہ مثالیں بھی ملتی ہیں۔ دنیا کے کئی ممالک ایسے ہیں جو بظاہر مسلمان نہیں ہیں، لیکن انہوں نے سود کو اتنا کم کر دیا کہ بعض ملک 0% پہ پہنچ گئے اور بعض اس سے بھی کم، اور انہوں نے باقاعدہ تجربے کے بعد یہ سیکھا ہے کہ سود سے ان کے ملک کی معیشت مسلسل خراب ہو رہی تھی، اور جیسے جیسے انہوں نے سود کے مقابلے میں دیگر ذرائع اختیار کیے جو لین دین کے صدیوں سے دنیا میں موجود تھے اور موجود ہیں، تو انہیں اس میں زیادہ منافع ہوا، ان کی معیشت اپنے پاؤں پہ کھڑی ہونے لگی، اور وہ بے شمار قسم کے مسائل سے آہستہ آہستہ آزاد ہونے لگے، اور کئی آزاد ہو چکے ہیں۔ تو ایک معاملہ تو اجتماعی انداز کا ہے جو یقیناً حکومت نے ہی اختیار کرنا ہے، مختلف اداروں نے ایک سسٹم کے طور پر اس کو اختیار کرنا ہے، اس سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ دوسرا ہے ایک انفرادی عمل۔ بہت سارے افراد عوام میں سے بھی چھوٹے چھوٹے پیمانے پر سود کا لین دین کرتے ہیں اور کر رہے ہیں، انہیں بھی فوراً توبہ کرنی چاہیے، اور تھوڑا سا فائدہ حاصل کرنے کے لیے ایک بڑے نقصان کے لیے اپنے آپ کو تیار نہیں کرنا چاہیے۔ انہیں اللہ تعالیٰ کی اس بات پر یقین ہونا چاہیے کہ چند روزہ یا چند مہینوں کا جو تھوڑا بہت فائدہ ان کو ملے گا، اس کے مقابلے میں جو سزا ملے گی اللہ کی طرف سے اور جو اس کا نقصان ہوگا وہ بہت زیادہ ہوگا۔ اس لیے انفرادی طور پر بھی جو شخص کسی دوسرے فرد کے ساتھ، کسی دوسرے ادارے کے ساتھ لین دین میں سود کو شامل کر رہا ہے، اسے فوری طور پر توبہ کرنی چاہیے، اور جو اس کا اصل مال ہے، یعنی جو اس کا اصل زر ہے، وہ صرف اس کا مالک ہے، اس کو وہ لے لے، اس میں سے نکال لے سودی کاروبار میں سے، اور اسے جائز کاروباروں میں استعمال کرے، محنت کرے گا اور دیانت کے ساتھ کام کرے گا، اور اس کے جو بنیادی تقاضے ہیں کسی بھی کام کاروبار کو کرنے کے، ان کو استعمال کرے گا، تو اللہ تعالیٰ یقیناً اسے برکت عطا کرے گا، اور اس لعنت سے نکلنے کا کوئی نہ کوئی راستہ ایسا ضرور سجھائے گا جس سے اس کا مالی معاملہ بہتر ہونا شروع ہو جائے گا۔ اس لیے دونوں اعتبار سے، سسٹم اور نظام کے اعتبار سے بھی سود کے اس معاملے کو جلد از جلد ختم کرنے کا عمل شروع کر دینا چاہیے۔
جیسے ہی باقاعدہ حسن نیت کے ساتھ، محض ایک دھوکہ بازی نہیں بلکہ نیت کے اخلاص کے ساتھ یہ کام شروع کیا جائے گا تو اللہ تعالیٰ نہ صرف معیشت کو سنبھالے گا بلکہ جو بگڑے ہوئے معاملات ہیں ان معاملات کو بھی سدھارنے کا اہتمام فرمائے گا۔ اور دوسرا، انفرادی انداز میں جو بھی شخص کسی دوسرے کے ساتھ سودی لین دین کر رہا ہے اسے فوری طور پر توبہ کرنی چاہیے، اور اس کے حلال کے لیے اللہ نے جو صلاحیت دے رکھی ہے، مال دے رکھا ہے، عقل ہاتھ پاؤں دے رکھے ہیں، ان سب کو وہ استعمال کرے تو اللہ تعالیٰ یقیناً اس کے مالی معاملات کو نہ صرف حل کرے گا بلکہ اس میں برکت پیدا کرے گا۔ اس وجہ سے سید ادریس پاشا صاحب، آپ کا شکریہ کہ آپ نے ایک ایسی بات کی طرف توجہ دلائی جس مرض میں ہم بحیثیت قوم مبتلا ہیں اور مسلسل اس طویل عرصے میں ہم اس کا خمیازہ بھگت رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس لعنت سے نکلنے کی توفیق دے اور انفرادی طور پر بھی اس سے بچنے کی ہمیں اللہ تعالی ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ آپ نے پوچھا ہے، آپ کے دینی اور سماجی مسائل کا حل قرآن و سنت کی روشنی میں پیش کر رہے تھے پروفیسر ڈاکٹر حبیب الرحمن عاصم۔ سامعین، اگر آپ بھی اس سلسلے میں کوئی سوال پوچھنا چاہیں تو خط لکھنے کے لیے ہمارا پتہ نوٹ فرما لیجیے۔ انچارج پروگرام حی علی الفلاح، پوسٹ باکس نمبر 2010 یعنی 2010، ریڈیو پاکستان، اسلام آباد۔ اے شہِ ہست و بود، تم پہ لاکھوں درود، شاہ خیر الانام، تم پہ لاکھوں سلام، تم پہ لاکھوں درود، تم پہ لاکھوں سلام۔ شرح الکتاب، راستی کے نصاب، کسب کے سد باب، دفتر اقتصاب، سارے نبیوں کے خواب، آپ اپنا جواب، رحمت بے حساب، اے دری مستجاب، اے رسالت ماب، اے رسالت ماب، تم پہ لاکھوں سلام، شاہ خیر الانام، تم پہ لاکھوں سلام، تم پہ لاکھوں درود، تم پہ لاکھوں سلام۔ آفتاب ہدا، ماہتاب عطا، در بحر صفا، معدن اتقا، سید الاصفیاء، عکس نور خدا، صاحب حلتا، احمد مجتبی، احمد مجتبی، احمد مجتبی، احمد مجتبی، تم پہ لاکھوں سلام، شاہ خیر الانام، تم پہ لاکھوں سلام، تم پہ لاکھوں درود، تم پہ لاکھوں سلام۔ رد ہر قال و قیل، حق پہ محکم دلیل، دین کے سنگ میل، عادل بے عدیل، بے کسوں کے کفیل، بے بسوں کے وکیل، قاسم سلسبیل،
لطف رب جلیل، اے دعائے خلیل، اے دعائے خلیل، اے دعائے خلیل، تم پہ لاکھوں سلام، شاہ خیر الانام، تم پہ لاکھوں سلام، تم پہ لاکھوں درود، تم پہ لاکھوں سلام، شاہ خیر الانام، تم پہ لاکھوں سلام۔ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سماعت فرما رہے تھے منیبہ شیخ کی آواز میں۔ کلام تھا حنیف اسدی کا۔ قرآن حکیم اور ہماری زندگی کے سلسلے میں سورہ اعراف کی آیات 34 کے مضامین کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں ڈاکٹر مفتی خلیل الرحمان۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ چند الفاظ اور ان کے معانی۔ امہ قوم، اجل مقررہ میعاد، ساعہ گھڑی بھر، لا یستقدمون آگے نہیں ہو سکتے۔ اس آیت مبارکہ کا ترجمہ: اور ہر قوم کے لیے ایک میعاد مقرر ہے، چنانچہ جب ان کی مقررہ میعاد آ جاتی ہے تو وہ گھڑی بھر بھی اس سے آگے پیچھے نہیں ہو سکتے۔ سامعین کرام، ابھی ہم نے سورہ اعراف کی آیت نمبر 34 کی تلاوت سنی اور اس آیت مبارکہ کا ترجمہ سنا۔ اس میں ایک عظیم حقیقت کی طرف متوجہ فرمایا گیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ہر قوم کے لیے ایک میعاد مقرر کر رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے کسی قوم کو کوئی نعمت دی ہوئی ہے، زندگی دی ہوئی ہے، جو کچھ بھی دیا ہوا ہے اس سب کے لیے ایک میعاد مقرر ہے، وقت مقرر ہے۔ وہ چیز اپنے مقررہ میعاد سے نہ گھڑی بھر پہلے ہو سکتی ہے نہ بعد میں ہو سکتی ہے۔ اور اس میں یہ بات بھی داخل ہے کہ یہ مجرم لوگ، مشرک لوگ جو ہر طرح کی سرکشی کے باوجود اللہ تعالیٰ جل شانہ کی نعمتوں میں پل رہے ہیں اور دنیا میں بظاہر ان پر کوئی عذاب آتا نظر نہیں آ رہا، یہ اللہ تعالیٰ جل شانہ کے طریقے سے غافل نہ رہیں، اس کی عادت مبارکہ سے غافل نہ رہیں۔ اصل میں اللہ تعالیٰ جل شانہ مجرموں کو اپنی رحمت سے ڈھیل دیتے رہتے ہیں۔ وجہ اس کی یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ کی رحمت ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح یہ اپنی حرکتوں سے باز آ جائیں، لیکن یہ بھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہوتا ہے کہ اس کی یہ ڈھیل اور یہ مہلت کب تک ہے۔ اس ڈھیل اور مہلت کی ایک مدت اللہ جل شانہ کے ہاں معین ہوتی ہے۔ جب وہ میعاد اور مدت آ پہنچتی ہے تو ایک گھڑی بھی آگے پیچھے نہیں ہوتی اور یہ لوگ عذاب میں پکڑ لیے جاتے ہیں۔ کبھی دنیا ہی میں کوئی عذاب آ جاتا ہے، اور اگر دنیا میں عذاب نہ بھی آیا تو مرتے ہی عذاب میں داخل ہو جاتے ہیں۔ اس آیت میں میعاد معین سے آگے پیچھے نہ ہونے کا جو ذکر ہے، یہ ایسا ہی ہے جیسے محاورہ ہے ہمارے ہاں کہ مثال کے طور پر کوئی آدمی دکاندار سے کوئی چیز خریدتا ہے تو پوچھتا ہے کہ قیمت میں کچھ کمی زیادتی ہو سکتی ہے۔ ظاہر ہے پوچھنے والے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کو کمی چاہیے ہوتی ہے، زیادتی اس کو مطلوب نہیں ہوتی۔ پوچھنا تو صرف کمی کا چاہیے، لیکن ساتھ ساتھ زیادتی کا بھی ذکر کر دیا جاتا ہے۔ یہ ایک محاورہ ہے۔
تو اسی محاورے کو قرآن کریم نے بھی استعمال فرمایا ہے. اور جب آدمی پر موت کا وقت آ جاتا ہے تو اس وقت ظاہر ہے جب وقت مقررہ آ جاتا ہے تو وہ بھی آگے پیچھے نہیں ہو سکتا. اس وقت آدمی کو بڑے خیالات آتے ہیں کہ کاش کہ میں نے یہ نیکی کر لی ہوتی، یہ نیک عمل کر لیا ہوتا. چنانچہ قرآن کریم میں ایک دوسری جگہ ارشاد فرمایا فیقول رب لولا اخرتنی الی اجل قریب. اس آیت کے ذیل میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے منقول ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ مثلا جس شخص کے ذمہ زکوٰۃ واجب تھی اور اس نے ادا نہیں کی تھی، یا حج فرض تھا اور اس نے ادا نہیں کیا، اور پھر اس کو موت سامنے نظر آنے لگی، تو اب وہ اللہ تعالیٰ جل شانہ سے تمنا کرے گا کہ پھر دنیا کی طرف لوٹا دیا جاؤں، یعنی ابھی موت نہ آئے، کچھ مجھے مہلت مل جائے تاکہ میں صدقہ خیرات کر لوں اور جو دوسرے میرے اوپر فرائض رہ گئے ہیں ان سے سبکدوش ہو جاؤں. تو اس کو یہ مہلت نہیں ملے گی اور یہ اس کی تمنا پوری نہیں کی جائے گی، بلکہ انسان کو جو وقت ملا ہوا ہے، یہ جو مہلت ملی ہوئی ہے، اسی سے ہی فائدہ اٹھانا ہے اور وہ ہر وقت تیار رہنا ہے. اپنے ذمہ کے واجبات ہر وقت پورے کر کے رکھنے ہیں. ایسا نہ ہو کہ وقت آ جائے پھر آدمی چاہے کہ کاش کہ میں یہ نیکی کر لیتا، یہ اچھا عمل کر لیتا اور نیک لوگوں میں شامل ہو جاتا، تو مہلت ختم ہونے کے بعد مزید مہلت نہیں دی جاتی. اس لیے موت سے پہلے ہی جو کچھ کرنا ہے آدمی کر لے. اسی میں بھلا ہے کہ جو صدقہ خیرات کرنی ہے وہ ابھی کر لے، ورنہ جب موت سر پر آ پہنچتی ہے تو سوائے پچھتاوے کے کچھ نہیں ہوتا. اس وقت بخیل بھی تمنا کرے گا کہ اے پروردگار چند روز اور میری موت کو ملتوی کر دیں کہ میں خوب صدقہ خیرات کر لوں اور خوب نیک بن جاؤں، لیکن وہاں التوا نہیں ہوتا. جس قدر جس کی عمر لکھ دی گئی ہے بس وہی طے ہے. اس کے پورا ہونے پر ایک لمحہ ڈھیل یا تاخیر نہیں ہوتی. اور بجائے اس کے کہ آدمی ہمیشہ ہمیشہ پچھتاتا رہے اور ہمیشہ ہمیشہ حسرتیں کرتا رہے، ابھی جو اللہ جل شانہ نے صحت عطا فرما رکھی ہے، زندگی عطا فرما رکھی ہے، مال عطا فرما رکھا ہے، اپنی اپنی حیثیت کے مطابق اپنے مال سے بھی آدمی خرچ کرتا رہے، اپنے بدن کو بھی اللہ کی عبادت میں استعمال کرتا رہے اور خلق خدا کی خدمت میں استعمال کرتا رہے، اور اپنے جذبات اور اپنی محبتوں سے دوسروں کو نوازتا رہے. حدیث پاک میں آتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المؤمن مألف لا خیر فی من لا یألف ولا یؤلف. مومن محبت کا سرچشمہ ہے. اس شخص میں کوئی خیر نہیں ہے جو نہ کسی سے الفت کرتا ہے اور نہ اس سے الفت کی جاتی ہے. تو اپنی محبتوں کو نیکی کے کاموں میں، نیک تعلقات میں استعمال کر کے کتنی خیریں آدمی کما سکتا ہے، صلہ رحمی کر کے اور کسی کو تسلی دے کر اپنی ایک ایک صلاحیت کو اللہ جل شانہ کی رضا کے لیے استعمال کر سکتا ہے. اللہ تعالیٰ جل شانہ ہمیں اپنی بقیہ زندگی کی قدر کی توفیق عطا فرمائے اور اس کو اپنی رضا کے مطابق استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کوتاہیاں ہو گئیں ان کی تلافی کی توفیق عطا فرما دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. قرآن حکیم اور ہماری زندگی کے سلسلے میں سورہ اعراف کی آیات 34 کے مضامین کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے ڈاکٹر مفتی خلیل الرحمان. آئیے پروگرام کے ان اختتامی لمحات میں اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کے لیے ہاتھ پھیلائیں. مولا تیرے حبیب پاک پر اور ان کی اہل اطہار پر بے حد و بے شمار رحمتیں اور برکتیں ہوں. ہمیں اپنی رحمت اور برکت عطا فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، وہ گناہ چھپے ہوئے ہوں یا ظاہر ہوں، ہم نے دانستہ کیا ہو یا نادانستہ، چھوٹے ہوں یا بڑے. ہمیں کشادگی کے ساتھ عزت کی حلال روزی عطا فرما اور جو کچھ دے اس میں برکت پیدا فرما. ہمیں قناعت کی دولت سے مالا مال فرما دے، ہمیں فضول خرچی سے، کنجوسی سے،
حسد سے، جھوٹ سے، غیبت سے، لوگوں کی دل آزاری سے اور حرام کمائی سے محفوظ رکھ۔ ہمارے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے اخوت و محبت کا جذبہ پیدا فرما اور توفیق عطا فرما کہ ہم تیرے حبیب کے ارشاد کے مطابق دوسروں کے لیے بھی وہی پسند کریں جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں۔ الہ العالمین ہمیں راست باز اور ہر ایک کے ساتھ انصاف کرنے والا بنا، ہمارے دلوں میں نیکیوں کی محبت اور برائیوں کی نفرت پیدا فرما دے۔ مولا ہمیں کاروبار میں اور زندگی کے سارے معاملات میں دیانتدار بنا اور توفیق عطا فرما کہ ہم زندگی کے ہر معاملے میں تیری رضا کا خیال رکھیں اور تیری ناراضگی سے ڈرتے رہیں۔ الہ العالمین پوری دنیا کے مسلمانوں کو ان راستوں پر چلا جن پر چل کر انہیں دنیا اور آخرت میں سربلندی حاصل ہو، ان میں اتفاق و اتحاد پیدا فرما دے۔ آمین۔ وصلی اللہ علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اہل بیتہ و اصحابہ و اتباعہ اجمعین۔ آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔